اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، پہلی کا نام سارہ اور دوسری کا نام ہاجرہ تھا۔ یقیناً آپ اس بات سے بھی واقف ہوں گے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے بیٹے تھے۔ اس کے بعد سرزمین شام میں حضرت ہاجرہ کے بطن پاک سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہ تھی، اسی وجہ سے انہیں رشک ہوا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو میرے پاس سے جدا کر دیجئے۔ حکمت الہی نے یہ ایک سبب پیدا کیا تھا، چنانچہ وحی آئی کہ حضرت سارہ کے کہنے کے مطابق آپ ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو اس سرزمین میں لے جائیں۔ اب وہ سرزمین کہاں تھی؟ جہاں اب مکہ مکرمہ آباد ہے۔ وحی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو براق پر سوار کر کے شام سے سرزمین حرام میں لے آئے اور کعبہ مقدسہ کے نزدیک اتارا۔ یہاں اس وقت تک کوئی آبادی نہ تھی، کیونکہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے طوفان برپا کیا تھا۔ طوفان کی وجہ سے وہاں سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہاں پر ویرانیاں تھیں، نہ پانی، نہ باغ، نہ سرسبز جگہ اور نہ ہی کوئی درخت۔ کعبہ مقدسہ بھی طوفان نوح کے وقت آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ گویا اس وقت وہ جگہ بالکل ویران، خشک اور غیر آباد تھی۔ کھانے پینے کا دور دور تک نشان نہ تھا۔ ایسا بھیانک مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو ایک توشہ دان میں کچھ کھجوریں اور ایک برتن پانی کو دے دیا۔ اب دیکھیں، تھوڑی سی کھجوریں اور تھوڑا سا پانی، اور پھر آپ پیچھے مڑ کر چل دیے۔ جب آپ پیچھے مڑ کر آ رہے تھے تو حضرت ہاجرہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور اس جگہ پر ہمیں اکیلا کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو اس پر حضرت ابراہیم نے خاموشی اختیار کی۔ حضرت ہاجرہ نے پھر پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس وقت حضرت ہاجرہ کو اطمینان ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ نے اپنے فرزند اسماعیل کو دودھ پلانے لگیں۔ جب وہ پانی ختم ہو گیا اور پیاس کی شدت غالب ہوئی اور صاحبزادہ شریف کا حلق بھی خشک ہو گیا تو آپ پانی کی تلاش میں صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 مرتبہ ادھر ادھر دوڑیں، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک مارنے سے اس خشک زمین سے پانی نکل آیا جو آج تک زمزم کے نام سے مشہور ہے۔ اور جب وہ پانی بڑھتا گیا تو حضرت ہاجرہ نے اس کے درمیان مٹی لگائی اور عربی میں کہا زمزم، جس کا مطلب ہے ٹھہر جا ٹھہر جا۔ اسی وجہ سے اس پانی کا نام زمزم مشہور ہو گیا۔ اتفاقاً وہاں سے ایک قبیلہ جرہم کا گزر ہوا۔ انہوں نے ایک دور سے ایک پرندہ دیکھا۔ وہ حیران ہوئے کہ اس خشک وادی میں پرندہ کیسا؟ شاید کہیں پانی کا چشمہ نمودار ہوا ہے۔ چنانچہ وہ اس طرف آئے تو دیکھا ایک پانی کا چشمہ جاری ہے اور ایک نورانی شکل کی عورت اپنی گود میں بچہ لیے تنہا بیٹھی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ یہاں شاہنامہ اسلام نے ایک شعر پڑھا، یہ عورت اور اس کی گود میں بچہ جو لیٹا ہے، یہ عورت اور اس کی گود میں جو بچہ لیٹا ہے، یہ پیغمبر کی بیوی ہے، یہ پیغمبر کا بیٹا ہے۔ یہ دیکھ سن کر قبیلے والوں نے حضرت ہاجرہ سے وہاں بسنے کی اجازت چاہی۔ آپ نے اجازت دے دی۔ وہ لوگ وہاں بسے اور حضرت اسماعیل جوان ہوئے تو ان لوگوں نے آپ کے صلاح و تقویٰ کو دیکھ کر اپنے خاندان میں ان کی شادی کر دی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اب کعبہ شریف اور مکہ مکرمہ کا شہر ہے اور اطراف عالم سے لوگ کھچے کھچے وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ اور آپ کے نالج میں اضافہ کرتے ہوئے میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجر نسب جو چلتا ہے وہ بھی حضرت اسماعیل کے خاندان سے آتا ہے، حضرت اسماعیل سے چلتا ہے۔ اس طرح یہاں پر جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ بھی ملاحظہ کیجئے، خدا تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت مضمر ہوتی ہے۔ حضرت ہاجرہ کے ہاں فرزند پیدا فرما کر حضرت سارہ کے ذریعے ماں بیٹے کو ایک ایسی جگہ پہنچایا جہاں کھانے پینے کا کوئی سامان نہ تھا، اور پھر ان کی برکت سے
اس ویران جگہ کو مرکز عالم بنا دیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندے کسی ویران جگہ بھی تشریف فرما ہو جائیں تو وہ جگہ آباد ہو جاتی ہے اور لوگ ہزاروں تکالیف بھی برداشت کر کے وہاں پہنچنے لگ جاتے ہیں۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کا مقدس شہر حضرت ہاجرہ اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل کے قدمان مبارک کی برکت سے آباد ہوا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم بچپن کے عالم میں بھی ایسے بابرکت تھے کہ ان کی بدولت جو چشمہ جاری ہوا آج تک وہ خشک نہیں ہوا اور کروڑوں اربوں کھربوں لوگوں کی پیاس بجھا چکا ہے، بجھا رہا ہے اور انشاءاللہ بجھاتا رہے گا۔ ہمارے کھودے ہوئے کنویں دن رات مسلسل استعمال ہونے پر خشک ہو جاتے ہیں، مگر ایک نبی کے قدم پڑتے ہی دیکھیے یہ چشمہ ہزاروں سال سے بدستور جاری ہے۔ اب بھی ہر سال لاکھوں کی تعداد میں حجاج وہاں پہنچتے ہیں، اسی زمزم کے کنویں سے نہاتے بھی ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، کفن بھی بھگو کر لاتے ہیں اور پھر ڈرموں میں بھر بھر کر اس کا پانی اپنے وطن میں بھی لاتے ہیں۔ یہ کنواں 24 گھنٹے دن رات چلتا رہتا ہے، ٹیوب ویل سے اور ڈولوں سے ہر وقت اس سے پانی نکالا جاتا رہتا ہے، لیکن اللہ کی برکت دیکھیے کہ آج تک اس کنویں سے پانی ختم نہیں ہوا اور نہ ہوگا اور قیامت تک ایسا ہی رہے گا۔ یہ قدم نبی ہی کا صدقہ ہے کہ دنیا بھر کی زمین کے سارے پانیوں سے زمزم کا پانی افضل ہے، لیکن صرف ایک پانی زمزم کے پانی سے بھی افضل ہے۔ یقیناً میرے تھم نیل کا بھی یہ موضوع تھا کہ زمزم کے پانی سے کیا چیز افضل ہے اور کون سا پانی افضل ہے۔ یہ وہ پانی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے جاری ہوا تھا، جن کے متعلق اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ انگلیاں ہیں فیض پر آئے ہیں پیاس سے ٹوٹ کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ آج بھی جو حاجی صفا مروہ کی پہاڑی کے درمیان 7 چکر لگاتے ہیں یہ حضرت حاجرہ کی سنت پر عمل اور ان کی نقل کرنا ہے۔ اسی طرح حج کے دوران میں کعبہ شریف کا طواف اور حجر اسود کو چومنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائے مبارک کی نقل ہے۔ منا میں شیطانوں کو پتھر مارنے اور حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نقل ہے۔ گویا سارا حج ہی اللہ کے مقبولوں کی اداؤں کی نقل کرنا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبولوں کی نقل کرنا ہی اللہ کی عبادت ہے۔ یہاں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ زمزم کے پانی سے بھی ایک پانی افضل ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں مبارک سے جاری ہوا تھا۔ یہ واقعہ بھی ہم آنے والی کچھ ویڈیو میں بتا دیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی سے پانی کیسے جاری ہوا اور یہ واقعہ کس طرح نمودار ہوا۔